सुप्रीम कोर्ट के इस दाखिली रास्ते ने तारीख के बहुत सारे वाक़यात देखे और उनमें सबसे बड़ा वाक़या 3 नवंबर 2007 का वो गैर आइनी हंगामी फरमान था जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जारी किया और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की एक बड़ी तादाद जो है उनको बरतरफ कर दिया गया, घर भेज दिया गया। मगर फिर इन्हीं रास्तों से गुज़र के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक मुल्क गिर तहरीक चलाई और मुअज़्ज़ज़ जजेस बहाल हुए। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में वो सुप्रीम कोर्ट बहाल हुई और तमाम हाई कोर्टें बहाल हुई जिनको जनरल मुशर्रफ ने अपने गैर आइनी फरमान से हटा दिया था। और यही वो गैर आइनी फरमान था जो बुनियाद बना जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आइन से संगीन गद्दारी के मुकदमे की। और इस मुकदमे के अंदर एक तवील समाअत के बाद पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार सेठ की सरबराही में जो ट्राइब्यूनल बना उसने ये फ़ैसला सुनाया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत दी जाती है और उसके साथ उनके जो साथी एक जज थे उन्होंने इस फ़ैसले को तस्लीम किया। सिर्फ एक जज ने उससे इख्तलाफ किया तो 2-1 की अक्सरियत से जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई गई और उस खसूसी ट्राइब्यूनल की तरफ से सुनाई गई सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ जो लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट दरख्वास्त दायर हुई एक प्राइवेट शहरी की तरफ से और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने ये फ़ैसला दिया लाहौर हाई कोर्ट में कि ये जो खसूसी ट्राइब्यूनल बना था ये ट्राइब्यूनल की तश्कील ही गैर आइनी थी और इसलिए उसकी सज़ाए मौत को भी ख़त्म किया जाता है। और लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ पाकिस्तान बार काउंसिल और वकला तंजीमें सुप्रीम कोर्ट में अपील में आ गई और आज तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं उस अपील का फ़ैसला नहीं किया गया। मगर कुछ फ़ैसले आसमानों पर भी हो रहे हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ शदीद अलील हैं। एक तवील अरसे तक ज़ेर इलाज रहने के बाद अब उनकी वापस पाकिस्तान आने की बातें हो रही हैं। उनकी गैर हाज़िरी में पाकिस्तान की अदालत की तरफ से उनको भगोड़ा, मफरूर और एक सज़ा याफ्ता शख्स करार दिया गया। उनको वापस लाने की कोशिशें भी की गई मगर आज वो एक अलील शख्स की हैसियत से वापस आ रहे हैं और अब बहस ये हो रही है कि उनका स्टेटस क्या होगा। क्या वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम के तौर पे वापस आने पे स्ट्रेचर पे लेटे हुए उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा और क्या जिस जगह पे उनका इलाज होगा क्या उस जगह को सब जेल करार दिया जाएगा या फिर जो सज़ा ख़त्म कर दी गई इस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से उस सज़ा के ख़त्म होने के बाद वो एक आम शहरी की तरह यहाँ पे उनका इलाज किया जाएगा और फिर इंतज़ार किया जाएगा क्योंकि उनके अहल खाना के ज़राए के मुताबिक और डॉक्टरों के मुताबिक अब उनकी सेहत की बहाली की कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, एक फ़ौजी आमर थे जिन्होंने 12 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया क्योंकि चंद लम्हे पहले ही नवाज़ शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म उनको आर्मी चीफ़ के ओहदे से बरतरफ कर दिया था। उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका से वापसी पर महव परवाज़ थे और कराची एयरपोर्ट पे उन्होंने उतरना था और कराची एयरपोर्ट पे उतरने से पहले उनकी बरतरफी का फ़ैसला पाकिस्तान टेलीविज़न पे उसकी खबर नशर की गई और उस वक्त मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में बतौर रिपोर्टर मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से देखा 2 मुसल्लह फ़ौजी अफसरान एक दूसरे पे पिस्तौल ताने एक दूसरे का हुक्म मानने से इनकारी थे और चंद फ़ौज के सिपाही भी वहाँ मौजूद थे। बड़ी मुश्किल से मामला कंट्रोल में आया। पहले जो एक तरफ मेजर निसार थे जो जनरल मुशर्रफ के पार्टी की तरफ से भेजे गए थे और दूसरी तरफ ब्रिगेडियर जावेद इकबाल थे जो कि मिलिट्री सेक्रेटरी थे नवाज़ शरीफ के और उनके साथ नवाज़ शरीफ की प्राइवेट सिक्योरिटी थी जो पहले मेजर निसार पे हावी हुई और बाद में मज़ीद जब फ़ौजी कुव्वत पाकिस्तान टेलीविज़न में पहुंची तो उसके बाद ब्रिगेडियर जावेद इकबाल पहले जा चुके थे और दोबारा पाकिस्तान टेलीविज़न का कंट्रोल जनरल मुशर्रफ की हिमायती फ़ौजी दस्तों के कंट्रोल में आ गया। और उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने कराची एयरपोर्ट पे लैंड भी किया, हुकूमत की बरतरफी का ऐलान किया और तमाम एयरपोर्ट्स को हुक्म दिया गया कि कोई भी मुल्क से जाने न पाए। एक तवील अरसा गुजर चुका है, तकरीबन 23 साल इस वाक़े को गुजर चुके हैं और इन 23 साल के दौरान जनरल मुशर्रफ ने 2008 में जाके इस्तीफ़ा भी दिया है कामयाब वकला तहरीक के बाद। और जनरल मुशर्रफ के यूँ तो और भी जराइम थे मगर जो उनको सज़ा अदालत की तरफ से सुनाई गई वो 3 नवंबर 2007 के फरमान
کے حوالے سے تھی، جس میں خود ججوں کی نوکریاں ختم کر دی گئی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اپنی بحالی کے بعد اس تمام اقدام کو غیر آئینی قرار دیا۔ معاملہ شاید نوکری کا تھا یا آئین کی بالادستی کا، یہ آج تک واضح نہیں ہو سکا، مگر ایک بات طے تھی، جو اس وقت مروجہ قانون تھا اور اس وقت جو مروجہ آئین تھا، جنرل پرویز مشرف نے اس کے برخلاف اس کی پامالی کرتے ہوئے ایک ایسا فرمان جاری کیا جو بطور صدر مملکت بطور ایک آئینی عہدیدار نہیں جاری کیا جا سکتا تھا، اور اس وقت وزیر اعظم بھی شوکت عزیز تھے، ایک سویلین حکومت تھی، سویلین وزیر اعظم تھا۔ اب بات ہو رہی ہے کہ جنرل مشرف کو واپس لایا جائے۔ فوج کا ادارہ، اس کا ترجمان بھی اب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو فوج کے ادارے کا یہ موقف ہے کہ ان کو واپس آنا چاہیے، مگر آئینی اور قانونی پوزیشن شاید اتنی سادہ نہیں ہے جتنی کی بتائی جا رہی ہے۔ اب فوج کے ادارے کا موقف کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ آئین اور قانون میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں کہ فوج کا ایک ماتحت ادارہ یہ طے کرے کہ اس کے سابق سربراہ ایک ریٹائرڈ ایک سیاستدان جب ملک میں واپس آئے گا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ جنرل پرویز مشرف ایک فوجی آمر تھا، ایک ریٹائرڈ جرنیل ہے اور ایک سیاستدان ہے، اور ابھی بھی ان کی سانسیں جب تک چل رہی ہیں وہ ایک سیاستدان ہیں، اور ایک خصوصی ٹریبونل جو کہ آئین کے تحت تشکیل دیا گیا تھا اس کے ایک سزائے موت کے سزا یافتہ مجرم ہیں۔ وہ کس حالت میں ہیں، ان کی صحت کیسی ہے، آئین اور قانون ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، اور جب وہ واپس آئیں گے تو آئین اور قانون کے مطابق اگر ان کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا گیا جو سلوک خصوصی ٹریبونل کے فیصلے میں لکھا گیا ہے، یعنی کہ ان کو سزا کے لیے بطور مجرم ان کو پہلے گرفتار ہونا ہے، تو پھر سوال اٹھیں گے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہے یا کسی محکمے کی، کسی ادارے کی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی شاید اپنے حکومت کے تختہ الٹنے کو بھول چکے ہیں، جس کو 23 سال پہلے 12 اکتوبر کے فوجی بغاوت میں الٹا گیا تھا، اور اس بغاوت کے اوپر نواز شریف نے بھی کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا تھا، مگر آج ان کا جو بیانیہ ہے، جو ان کی جماعت کا بیانیہ ہے، وہ بھی بہت بڑے چیلنجز کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سابق وزیر اعظم جب ان کی فوجی حکومت نے جب ان کا تختہ الٹا تو نواز شریف لندن سعودی عرب چلے گئے، ایک معاہدہ کر کے سعودی عرب چلے گئے، پھر اس کے بعد پاکستان واپس آنے کی تمام کوششیں بھی ناکام بنائی گئی فوجی حکومت جنرل پرویز مشرف کی طرف سے، اور جب جنرل پرویز مشرف نے استعفیٰ دیا، نواز شریف واپس آئے، الیکشن لڑے، تو 2013 میں جب پہلی بار ان کی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت یہ مقدمہ قائم کیا جو 3 نومبر 2007 کے غیر آئینی فرمان کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا، مگر اور اس کے بعد جب 2018 میں دوبارہ ان کی جماعت کو حکومت سے الگ کیا گیا، جو واضح طور پہ ایک سازش کا حصہ تھا، پاناما کیس چلا، سپریم کورٹ میں جو ٹرائل ہوا، اس کے حوالے سے نواز شریف اور نون لیگ کا موقف یہی رہا ہے کہ یہ سب کچھ ایک سازش کا حصہ تھا، اور اس کے بعد ووٹ کو عزت دینے کے نعرے بھی لگائے گئے، اور لندن سے بیٹھ کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کے اور ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل فیض محمود کا نام لے کر ان سے جواب طلبی کی، اور ان تقریروں کے بعد ان کی ٹیلی ویژن پر تقریروں پر پابندی بھی لگائی گئی، مگر حالات کچھ ایسے بدلے کہ اب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد، عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد نون لیگ ایک بار پھر اقتدار میں ہے، اور اب نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی ذاتی جھگڑا جنرل پرویز مشرف سے نہیں تھا۔ ذاتی جھگڑا تو شاید کبھی بھی نہیں تھا، مگر حکومت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آنے کے بعد بڑے بڑے زخم بھر جاتے ہیں، بڑی بڑی تکالیف کم ہو جاتی ہیں، مگر سیاسی تجزیہ کار بہت واضح ہیں کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق ماضی کے جرائم کا طاقتور حلقوں کا احتساب نہیں لیا جائے گا تو پھر نتیجہ وہی نکلے گا جو آج ہم سب کے سامنے ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 کے بعد احتساب کیا ہوتا، حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ منظر عام پہ لائی ہوتی، اس کو پبلک کیا ہوتا، تو شاید دوبارہ ملک میں مارشل لا بھی نہ لگتا، مگر بھٹو نے بھی کمپرومائزز کی۔ اس کے بعد بھٹو کو جب عدالتی قتل کیا گیا تو ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو جو 1988 میں پہلی بار وزیر اعظم بنی، انہوں نے بھی کمپرومائزز کی، اختیارات کو بانٹا، تقسیم کیا، اور مگر ان کی حکومت بھی نہیں چل سکی۔ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل کے بے نظیر کے خلاف استعمال ہوتے رہے، اور بے نظیر بھٹو کی حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں رہ کے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے کے نواز شریف کے خلاف استعمال ہوتی رہی، اور یہ ڈرامہ 1999 تک چلتا رہا جب نواز شریف کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج
जो कुछ भी कर रही थी उनके साथ वो गैर आइनी था। और उसके बाद नवाज़ शरीफ को जब 2013 में मौका मिला तो उसके बाद 2014 में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानिया, जिसमें 150 के करीब बच्चे और असातिज़ा उनका कत्लेआम किया गया। उसके बाद भी नवाज़ शरीफ की हुकूमत को सबक नहीं आया और उन्होंने किसी किस्म का एहतसाब नहीं किया उन इदारों का कि जो उस स्कूल की उन बच्चों की सिक्योरिटी पे मामूर थे। और अगर कुछ हुआ तो वो मंजर-ए-आम पे नहीं आया। समझौते, कंप्रोमाइज़ेस, गिव एंड टेक, डीलें, ये सब कुछ होता रहा और आज एक बार फिर नवाज़ शरीफ इक़्तिदार में हैं और एक बार फिर नवाज़ शरीफ नरम पड़ गए हैं। शायद वो आदी हो गए हैं लंदन की फ़िज़ा के और पाकिस्तान में शायद वो अब दोबारा सियासत करने का इरादा तर्क कर चुके हैं और वो ये समझ रहे हैं कि उनकी जगह अब शायद उनके बच्चे या उनकी बेटी मरीम नवाज़ बआसानी ले सकते हैं। यही वो समझौते हैं जिसने आज तक पाकिस्तान के अंदर ताकतवर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से किसी किस्म का एहतसाब नहीं किया और वोट को इज़्ज़त देने के खोखले नारे जो लगाए जाते रहे आज वो मज़ीद खोखले बनकर सामने आ रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हमने बात की। सबसे बड़े फ़रीक जो कि 3 नवंबर 2007 के गैरानी फरमान के हवाले से उभर के सामने आए थे, जो वकला बरादरी थी और उसमें सबसे हरावल दस्ता जो था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का था। तो उस वकला बरादरी की जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थी उसके आज के जो सदर हैं जनाब एडवोकेट एहसन भून, हमने उनसे बात की। आइए देखते हैं वो किस हद तक नरम पड़ चुके हैं अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से और हम एक बार फिर तारीख़ और अपनी तारीख़ की गलतियों को दोहराने के लिए तैयार हैं। देखें एडवोकेट एहसन भून क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब एडवोकेट एहसन भून साहब, जो कि दरख्वास्त गुज़ार भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से और पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से भी एक अपील दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जनरल मुशर्रफ को दी गई सज़ाए मौत को कालादम करार दिया था और कहा था कि जो ख़ुसूसी ट्राइब्यूनल है वो गैर आइनी है। तो उस जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी वाले बेंच लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील जो दायर की गई थी पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से भी। तो एहसन भून साहब जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। तो एहसन भून साहब, अभी जनरल मुशर्रफ अगर वापस आते हैं तो कानूनी तौर पे उनका क्या स्टेटस होगा? अब ये बड़ी अजीब और कंट्रोवर्शियल सी सूरत हाल है मतीउल्लाह जान साहब कि एक ट्राइब्यूनल जो था उसकी मैं बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि अपील लाई करती है उस एक्ट के तहत जिसमें वो सज़ा दी गई थी और उस अपील के वो फैसले के ख़िलाफ़ भी अपील जो थी मौजूद थी और एक दूसरे हाई कोर्ट ने उस पे कॉग्निजेंस लेते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पे उस जजमेंट को क्वैश कर दिया। ये एक बिल्कुल ही कानून से हट के, जो मेरी समझ से नहीं बालातर है कि वो ये कैसे हुआ। इसलिए इस पे मैं समझता हूँ कि जो अपील्स पेंडिंग हैं वो खा जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की अपील है या सुप्रीम कोर्ट बार की या पाकिस्तान बार कौंसिल की, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फ़िक्स करनी चाहिए और उस पे बेंच तश्कील दे के उसका फ़ैसला होना चाहिए और ये अनामली ख़त्म होनी चाहिए कि क्या वाकई एक जजमेंट जिसके ख़िलाफ़ ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि वो उसके ख़िलाफ़ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्या कोई हाई कोर्ट उसके फ़ैसले को कालअदम करार दे सकता है? ये बहुत बड़ी अनामली है। और वो भी फैसला आने के बाद जो वही जब देखें फ़ैसला आने के बाद तो सिर्फ और सिर्फ स्टैचूट प्रोवाइड करता है एक राइट ऑफ अपील और वो राइट ऑफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो अभी क्या स्टेटस है जनरल मुशर्रफ का? क्या वो एक सज़ा याफ्ता मुजरम हैं, कॉन्विक्ट हैं? अगर वो वापस आते हैं तो क्या उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा और उनके जहाँ भी वो होंगे उसको सब जेल करार दिया जाएगा? क्या स्टेटस है? मैं समझता हूँ कि जब इस अनामली को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म करना है, चूँकि इसकी जिसके फेवर में फ़ैसला है वो उसको इस तरह कंस्ट्रू करेगा कि ये फ़ैसला जो है इसको क्वैश कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट एक फुल बेंच ने, वेयर एज़
جہاں کنوکشن کی حد تک اپیل پڑی ہوئی ہے اس حوالے سے سمجھا جائے گا کہ یہ اسی لیے اس وقت پاکستان بار کونسل نے یہ اپیل فائل کی اس فیصلے کے خلاف کہ اس کو کالعدم قرار، میننگ دیر بائی وہ فیصلہ بھی ایک اپنی جگہ پہ موجود ہے جو ایک ہائی کورٹ نے دیا، ہائی کورٹ کے فل بینچ نے دیا، لارجر بینچ نے دیا، اور وہ جج صاحب ہمارے جو جیسے آپ نے فرمایا اب وہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں جنہوں بظاہر نے اب آپ کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے سپریم کورٹ بار کو، آپ نہیں چاہیں گے کہ سپریم کورٹ میں جلد سماعت کے لیے درخواست دائر کریں؟ کیا سپریم کورٹ میں بار جلد میں سماعت کی درخواست دائر کرے گی میں جنرل یہ مشرف کا سمجھتا سٹیٹس واضح ہوں کرنے کے میں لیے؟ یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ٹائم اینڈ اگین ہمارے ریزولوشنس ہیں، پاکستان بار کونسل کے بھی ہیں، نہیں، سپریم ارلی کورٹ ہیئرنگ کی میں اپلیکیشن بھی میں ہوتی میں ہے۔ یہ عرض کرنے لگا ہوں، میرا خیال ہے جو پٹیشن پینڈنگ ہے وہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے ہے جو پینڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں سپریم کورٹ بار کی کیا ہے؟ میرے خیال ہے سپریم کورٹ بار چونکہ میرے آنے سے پہلے کی یہ بہت پہلے کی بات ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی پٹیشن سپریم کورٹ بار کی پینڈنگ ہے، ٹھیک ہے، بلکہ پاکستان بار کونسل کی پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے پاکستان بار کونسل کو اس کو دیکھنا ہوگا، اور ڈیفینیٹلی ہمارا یہ ہمیشہ مطالبہ رہا ہے کہ وہ اپیل فکس ہونی چاہیے، اور اس کا جو لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے فیصلہ کیا تھا اس کا بھی سٹیٹس سامنے آنا چاہیے لیگلی کہ کیا وہ فیصلہ کر سکتے تھے جب رائٹ آف اپیل سپریم کورٹ پہ ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی اناملی ہے، اچھا، اور میں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بحیثیت قانون کے طالب علم کے کہ ایک ہائی کورٹ نے کیسے کاگنیزنس لے لی۔ دیکھیں سب سے بڑے مدعی تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن تھی نا، جس نے وہ تاریخی وکلا تحریک چلائی جنرل مشرف کے اس غیر آئینی فرمان کے خلاف جو کہ 3 نومبر 2007 کو آیا اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کو زبردستی گھر بھیج دیا گیا۔ تو سپریم کورٹ بار سب سے بڑی فریق ہے، تو آپ کے کیا اس وقت موقف ہے آج کی تاریخ میں کہ کیا جنرل مشرف نے آئین سے غداری کی اور کیا ان کو سزائے موت ملنی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ ایک فیصلہ آ چکا ہے، اور سپریم کورٹ بار نہیں ساری لائرز کمیونٹی کا اس پہ یونانیمٹی تھی کہ جو بھی 3 نومبر کا ایکٹ تھا ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن، اس کو نو بڈی کین سے کہ دیٹ واز لیگل، نو بڈی کین سے وہ کہ آئین سے دیٹ واز، غداری تھی۔ بالکل ڈیفینیٹلی دیٹ واز ایبروگیشن۔ جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو دیٹ اماؤنٹس ٹو جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ جب ایک آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایبروگیٹ کرے گا تو ہی ول بی آرٹیکل 6 کے زمرے میں آئے گا، اور آرٹیکل 6 کے حوالے سے اس میں پنشمنٹ کیپٹل بھی پنشمنٹ پرووائڈڈ ہے، لائف بھی پرووائڈڈ ہے، جو بھی ہے وہ تو آ گیا فیصلہ۔ لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ بڑا عجیب فیصلہ تھا، ایک جج صاحب نے عمر قید دے دی، دوسرے جج صاحب نے ڈیتھ دے دی، دو نے ڈیتھ دی نا، دو نے بیسیکلی، جی ہاں اکثریت نے ڈیتھ دی نا۔ اکثریت نے ڈیتھ دی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلے اس اناملی کو ہمارے موجودہ آنریبل سپریم کورٹ کو فی الفور ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، تاکہ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس حوالے سے بہت ساری شکوک و شبہات، جس سے مظاہر علی اکبر نقوی کا، جی وہ 3 جج صاحبان کا فیصلہ ہے، اس کو ضرور سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ تو اسی طرح بیٹھا ہے نا کہ ایک ہائی کورٹ کے جج جو بیٹھے ہوئے ہیں دوسری ہائی کورٹ کے جج ان کا بیٹھے ہوئے فیصلہ جو ہے کالعدم قرار دے دیں۔ ٹھیک، اب یہ بتائیں مجھے کہ فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ فوج کا ادارہ یہ چاہتا ہے کہ جنرل مشرف واپس آئیں اور وہ علیل ہیں اور وہ اپنی باقی زندگی وقار کے ساتھ گزاریں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کے ترجمان کی یہ خواہش اور فوج کے ادارے کی یہ خواہش ہے کہ جنرل مشرف وقار کے ساتھ زندگی گزاریں؟ اور یہ کون سے وقار کی بات کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو بھی پتہ ہے کہ جنرل مشرف اس وقت جو جس لیول پہ علیل ہیں، اور وہ آلموسٹ یہ سارے میڈیا کے ذریعے پتہ چل چکا ہے کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، تو وقار کے ساتھ باقی بیچارے انہوں نے کیا زندگی گزارنی ہے۔ اب تو یہی ہے کہ وہ باقی دن پورے کرنے کے لیے جس طرح ہر شخص نے چلے جانا ہے، وہ اتنا ہے کہ اپنے ملک میں آ کے تو آپ کے خیال میں اب جسٹس وقار سیٹھ نے جو اتنا بڑا فیصلہ دیا
آپ اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ نہیں، فیصلے کی اہمیت ہے تو اسی لیے اس کے خلاف اپیل تو آپ پڑی کے ہے. خیال میں اس پہ عمل ہونا چاہیے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی اس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. نہیں ڈیسائیڈ تو وہ کر گئے نا. نہیں، اس کے خلاف اپیل پڑی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے. اس کے خلاف سپریم کورٹ میں. جب تو تک سپریم کورٹ آپ کے خیال میں کیوں نہیں لگا رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا کنٹروورشل فیصلہ آ گیا ہے کہ ایک دوسرے ہائی کورٹ نے دے دیا اور شیخ وقار صاحب نے دے دیا. شیخ وقار صاحب کا فیصلہ بھی کچھ وقار سیٹھ وقار سیٹھ صاحب کا فیصلہ جو تھا وہ تھوڑا جذباتی وہ تھا، تھوڑا لیکن جذباتی تھا. اکثریتی فیصلہ سزائے موت ہی ہے. بات یہ وہ ہے فیلڈ میں ہے. نہیں، وہ فیلڈ میں ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کنٹروورشل فیصلہ. کیا جنرل مشرف کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفنانا چاہیے؟ یہ تو ان کا ادارہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا نا. نہیں، آپ کے سپریم کورٹ بار بھی ایک ادارہ ہے، اس نے بڑی فائٹ کی ہے، فائٹ کی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں ان کو فوجی اعزاز ملنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا سب سے پہلے اپیل ڈیسائیڈ ہونی چاہیے. اپیل ڈیسائیڈ ہونی چاہیے، چونکہ مجھے تو ان کے اعزاز کا بھی نہیں پتہ کہ فوجی اعزاز کیا ہے یا دوسرا اعزاز. ہم نے تو دیکھا ہے عام آدمی جب مرتا ہے تو اس پہ مٹی ڈال کے تو ہم فارغ ہو جاتے ہیں. آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا ادارے کو اس طرح اعزاز کے ساتھ انہیں رخصت کرنا چاہیے؟ یہ تو ادارہ جو ہے اس کو دیکھنا آپ کا چاہیے. اپنا کوئی موقف نہیں ہے بطور قانون دان؟ میرا سپریم کورٹ قانون دان بار کے بطور موقف یہ ہے کہ جو سزا ہے اس کے خلاف اپیل جو ڈیسائیڈ ہونی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ عام جو جرم ہے اس کے مطابق کوئی سزا ہوتی ہے. سزا ڈیتھ بھی ہوتی ہے، ڈیتھ کے بعد اس کی اپیل ہوتی ہے. اپیل اس وقت تک ایکسیکیوٹ نہیں ہوتی جب تک فائنل جو کورٹ ہے ہماری لیکن آپ سپریم کورٹ. بطور ایک وکیل سمجھتے ہیں کہ ابھی جنرل مشرف نے جو کوئی 3 نومبر کو کیا وہ آئین سے غداری تھی یا نہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز ایبروگیشن آف دی کانسٹیٹیوشن. اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں تو ہے. پھر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو اعزاز کے ساتھ رخصت نہیں اسی کرنا لیے چاہیے؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کو یہ مسئلہ حل کرنا آپ چاہیے. کا موقف کیا ہے میرا یہ موقف ہے کہ فوجی اعزاز کے ساتھ انہیں رخصت کرنا چاہیے یا نہیں؟ فوجی اعزاز کے ساتھ نہیں، اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. اس کا فیصلہ کرنا چاہیے سپریم کورٹ اور کو. اگر فیصلہ نہ آیا تو پھر وہ چلے گئے تو آپ کی درخواستیں فارغ ہو جائیں گی، کوئی تاریخ نہیں بنے گی، کوئی فیصلہ نہیں آئے گا، سپریم کورٹ بار کی بھی جان چھوٹ جائے گی. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ پھر بھی میرٹ پہ ہونا چاہیے. فوتگی کے بعد بھی میرٹ پہ ہونا چاہیے، چونکہ اس میں اتنی بڑی اناملی ہے فار آل ٹائم ٹو کم. یہ سپریم کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ایک کیس کے خلاف اپیل، کانوکٹ کی اپیل بھی موجود ہے اور باقی بھی ہیں، اور ایک دوسری ہائی کورٹ جو ہے اس نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کو ایش کر دیا. اچھا یہ بتائیں، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میرا کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آخری لمحات اپنی زندگی کے وقار کے ساتھ گزارے، تو کیا نواز شریف کو یا کسی کو یہ اختیار حاصل ہے جنرل مشرف کو معاف کرنے کا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. قانون جو ہے وہ تمام کے لیے برابر ہوتا ہے، وہ کسی ایک کی خواہش. یہ تو ساری اب چیزیں ہیں نا، وہ ظاہر ہے جیسے تدفین کے بعد ہر بندہ ہی کہتا ہے بہت اچھے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی رحمت کرے، ان پہ غریق رحمت کرے. یہ سارے وہ آپ کلمات بھی یہی کہیں گے؟ میں سمجھ، وہ تو بطور انسان، بطور مسلمان ہم یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تھینک یو. بہت شکریہ ایڈوکیٹ احسن بون، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر. منصف چیف جسٹس سے مل کے آئے، آپ تھوڑا سا وہ بتا دینا کیسی ملاقات رہی ہے. چلیں ٹھیک، کافی دیر ایک طویل ملاقات بھی رہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ احسن بون کی، اور کچھ دیر پہلے ہی وہ باہر آئے ہیں. سپریم کورٹ بار کا موقف بھی آپ نے سن لیا، اور وہ یہی ہے کہ فیصلہ اب سپریم کورٹ نے کرنا ہے، اور سپریم کورٹ اگر یہ فیصلہ نہیں کر رہی تو شاید کسی چیز کا انتظار کر رہی ہیں. کیا یہ فیصلہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنی مدت ملازمت میں کر لیں گے، یا پھر یہ فیصلہ ان کے بعد آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی کریں گے؟ تو اس تمام معاملے کو اب دیکھیں کیا رخ ملتا ہے. اس میں کچھ فیصلے قدرت نے بھی کرنے ہیں، مگر قدرت کے فیصلے جو ہیں ان پہ عمل درآمد آخرت میں ہی ہوگا، اور دنیا میں جو حقوق العباد ہیں ان کا حساب کتاب تو دنیا میں بھی ہونا چاہیے. یہی پاکستان کا آئین اور قانون کا تقاضا ہے. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.